آج کا ٹاپک ہے شارٹ اسٹیچر. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس بہت سے پیشنٹس پیرنٹس آتے ہیں, یوزلی مدرس آتی ہیں کہ جی میری بیٹی چھوٹی رہے گی, بیٹا چھوٹا رہ گیا. مگر سر کیا ایکچولی ہماری پاپولیشن کے اندر شارٹ اسٹیچر اتنا کامن ہے یا پیرنٹس کا وہ وہم زیادہ ہے؟ آپ کی کیا ایکسپیرینس؟ ایگزیکٹلی سر, شارٹ اسٹیچر ہے مگر اٹس ناٹ اے کامن ڈیزیز اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ شارٹ اسٹیچر ہے بھی کہ نہیں ہے اور اس کی کب ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. اب جو 20 سال پہ اپنا بیٹا یا بیٹی لے کے آئے گا شارٹ اسٹیچر کے لیے, اس وقت ہم کچھ کر سکیں گے؟ سر سنیے, وہ باتیں سنیے, مگر وہ کتنی پریکٹیکل ہیں, کیا وہ ہر ایک کو کر سکتے ہیں, کین ایوری ون افورڈ ہے, کتنا ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اور سر وہی بات کہ کریکٹیبل کازز اگر وقت پہ کریکٹ ہوں تبھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 20 سال پہ میں نے آپ کو ہائپو تھائرائڈ ڈائگنوز کر دیا تو کیا کمال کیا؟ ٹھیک ہے نا, جو نقصان ہونا تھا ذہنی جسمانی وہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا صرف کانسیپٹ یہ ہے ٹو ڈائگنوز شارٹ اسٹیچر ہے, اور اگر ہے کس طرح ڈائگنوز کرنا ہے اور کب ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از جو پیتھولوجیکل شارٹ اسٹیچر ہے بہت ان کامن ہے, لیس دین 5% in any community. ٹھیک ہے, اینڈ اسپیشلی سر جو ہم ایشینز ہیں, وی آر ناٹ اے ٹال نیشن. ہماری ایوریج ہائٹ کیا ہوگی میل فیمیل کی 5'9" ہو جائے گی آدمی میں. ٹھیک ہے, فیمیلز میں 5, 4.8, 4.9. تو سر بچوں نے ماں باپ بھی جانے ہیں. اب میں چاہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ہائٹ اس کی پتہ نہیں کتنی ہو جائے, اٹ از امپاسبل. وی ہیو ٹو فیس ریالٹیز آف لائف آلسو. ٹھیک ہے, سو کاؤنسلنگ کا شارٹ اسٹیچر میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اینڈوکرینالوجسٹ سر بہت بعد میں آتا ہے, پہلے آپ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, دا گائنیکالوجسٹ, دا پیڈیٹیشین, دا جنرل فزیشینس, کیونکہ آپ کے پاس بچے پہلے دن سے آ رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈائگنوسس بچپن میں ہی ہو جاتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے بچے کو چیک کر رہے ہو ایوری 6 months, اگر بچہ آ رہا ہے آپ اس کی ہائٹ, ویٹ اور اس کی آئی کیو کو چیک کرتے رہیں تو آپ وقت پہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور پھر کچھ کر بھی سکتے ہیں. آج کل ہمارے پاس جیسے سر کہہ رہے تھے کہ 18 پہ آئے گا تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو سر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈائگنوز وین از دا پیشنٹ شارٹ. سر جب بھی ہم کسی پاپولیشن کی کیریکٹرسٹکس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمارا ایم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن بتائیں, چاہے وہ وزن ہو, قد ہو, بیماری ہو, جو بھی ہو. ہم ایک نیشن کا بتاتے ہیں کہ جی یہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہے, اتنے لوگوں کو یہ تھا, اتنے لوگوں کا قد 5 سے اوپر تھا, اتنا کا 4 سے نیچے, اتنے کا یہ. اس کے لیے سر پوری دنیا میں ہم ہمیشہ ایک پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, اس کو نارمل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں, جو آپ نے اوپر پڑھا ہے لیفٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم ایک ڈمبل کرتے ہیں. دس از اے ڈمبل, بیل الٹی جو بیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو 50% یعنی 50% آف یور پاپولیشن جو ہے وہ سب سے اونچا حصہ جو اس کو ہم مین کہتے ہیں, یعنی 50% آف یور پاپولیشن اس ہائٹ کی ہے. اس سے نیچے یہ ہے, اس سے اوپر یہ ہے. جیسے جیسے آپ مین سے دور جاتے ہیں اتنی کی پاپولیشن کم ہوتی جاتی ہے. اگر 1000 لوگوں میں سے 800 لوگوں کا یہ ہے تو اینڈ تک جاتے جاتے 100, 50, 20. اسی لیے جیسے سر نے کہا ہے شارٹ اسٹیچر از ویری ان کامن, کہ یہ نارمل ہائٹ تھی, اس سے دور جاتے جاتے اگر یہ 5'5" تھی, 5'4", 5'4", 4.5, یہاں آ کے بہت کم لوگ ہیں. اسی طرح یہ 5'5" ہے تو 5.5, 5'9", 6, 6.5, بہت کم لوگ. تو وین وی ڈائگنوز ہم کہتے ہیں کہ اس مین سے کتنا کم تھا, تو کتنا کم کو ہم پیتھولوجیکل کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب 2.5 سے کم ہائٹ ہو یہ پیتھولوجیکل ہے. اس سے پہلے جو یہ یہاں تک ہے یہ پیتھولوجیکل نہیں ہے. اس کے اندر سارے کریکٹیبل کازز آ جاتے ہیں, جس میں نیوٹریشن آ جاتی ہے, وائٹامن ڈی آ جاتی ہے. سب سے موسٹ کامن, اگر ماں باپ چھوٹے تو بچہ بھی تو چھوٹا ہی ہوتا ہے, تو یہ لوگ اس میں آتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج جو بیماری جس کو کہتے ہیں وہ اس سے نیچے آ. ٹھیک ہے, سو بائی ڈیفینیشن دوز ہو آر لیس دین 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن فرام دا مین, ان کو ہم شارٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے شارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یا خاندانی قد ہے, ٹھیک ہے, یا خوراک کم ہے, یا جیسے کچھ لوگوں کو پیوبرٹی لیٹ آتی ہے, لڑکوں کی قد بعد میں کیوں بڑھتے ہیں
میٹرک کے بعد, کیونکہ ان کے ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں, لڑکیوں کے جلدی آ جاتے ہیں, اس لیے لڑکے 20-25 تک لمبے ہوتے رہتے ہیں جبکہ لڑکیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈمبل سر اگر ہم جو آپ کے پاس فائلز ہیں آپ پلیز کھولیں سر. سر یہ جو ایک پنک والی فائلز ہے نا وہ گرلس کی ہے, اور سر بلو ہے وہ بوائز ہے. سر جو یہ اوپر گرافس ہے نا یہ ہائٹ کے, جو نیچے گرافس ہیں یہ والے سر یہ ویٹ ہے. جب بھی بچہ آتا ہے اس کو بیمار آپ نے تب کہنا ہے جب وہ چھوٹا بھی ہو اور اس کا وزن بھی جو ہے وہ بھی مناسب نہ ہو. اگر وہ چھوٹا ہے اور اس کا وزن کم ہے اس کا مطلب نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. اگر وہ چھوٹا اور موٹا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اس میں میٹابولک سنڈروم بھی آ جاتا ہے, اس میں تھائرائڈ بھی آ جاتا ہے, اس میں گروتھ ہارمونس بھی. یہ تحاشا وہ میں آپ کو لمبی لسٹ دے دوں, مطلب آپ کا کام ہے ڈائگنوز کرنا. ونس اٹس ڈائگنوزڈ پھر آگے کہانی کرنی. ٹھیک ہے, آگے کہاں سے یہ سب گرافس ہیں آپ کے پاس. یہ گروتھ ویلوسٹی چارٹس ہیں اور یہ پرسنٹائل چارٹس ہیں. سر اگر آپ ایک نظر دیکھیں اپنے چارٹس کو, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اگر سر آپ یہ دیکھیں اگر اس ڈمبل کو آپ ادھر الٹا کر دیں تو یہ جو لال لائن نظر آ رہی ہے یہ وہ 50% ہے, یعنی کہ میکسیمم پیشنٹس آپ کی اس ہائٹ میں, اس سے اوپر اس سے نیچے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ہے 50 اس کے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں وہ نارمل ہیں. اس سے نیچے خاص طور پہ یہ تھرڈ سے نیچے, اگر آپ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز دیکھیں نا جی, یہ جو تھرڈ سے نیچے ہے وہ پیتھولوجیکل ہے, اسی طرح اوپر بھی پیتھولوجیکل. لیکن ٹال تو ہمارے پاس کوئی آتا نہیں, شارٹ ہی ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب بچہ آیا آپ نے اس کا قد ناپنا ہے, وہ قد بالکل صحیح ناپنا ہے, اس کا بھی طریقہ ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا قد آپ نے صرف اسٹریٹ نہیں, لمبائی نہیں, یہ بھی آپ نے دیکھنا. ٹھیک ہے, بازو from one finger to the another. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ ہے اس کے اپنے ماں باپ کا قد بھی لینا ہے, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ پہ ہی جانا ہے, کسی تیسرے پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اگر اس کا قد اس کے ماں باپ کے حساب کا ہے تو اس نارمل. لیکن میں تو کہوں گی نا میرا بیٹا جو ہے وہ راکھن بن جائے. ٹھیک ہے, اگر اس کا قد اتنا نہیں ہوگا جی. سر جو آؤٹ اسٹریچ آرمز ہوتے ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز شارٹ اسٹیچر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک پروپورشنیٹ ہوتا ہے, ایک ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے. پروپورشنیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ کازز آتے ہیں, ہارمونل آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل آتے ہیں, یہ سارے آتے ہیں. جو ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بون ڈیفیکٹس, جس میں کونڈروپلیزیا ہو جاتا ہے, آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا ہو جاتا ہے, جس کے اندر بیسکلی یو کانٹ ڈو مچ. اس کے اندر جیسے سر نے کہا تھا کہ جینیٹک ڈس آرڈرز, اور اس کے اندر ریکنسٹرکٹیو سرجریز کام آتی ہیں, میڈیسنز نہیں آتی. ٹھیک ہے, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پلس ہائپوگونیٹ, ان کے اندر اور بھی کچھ ہارمونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تو آپ نے ہائٹ ناپ لی, یہ ساری کر کے پلاٹ کر لی. دوسرا سر آپ نے ان کا ویٹ دیکھنا ہے. جو 50th سینٹائل پہ ویٹ ہے وہ نارمل ہے, جو 50 سے نیچے ہے وہ کم ہے, جو 50 سے اوپر ہے وہ موٹا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بچہ آئے بچے کی ہائٹ ویٹ دونوں آپ نے کرنی. پھر آپ نے پیرنٹس کی ہائٹ لینی وتھ پیرنٹل. ٹھیک ہے, اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے حساب سے بچے کی 18 سال پہ ہائٹ 5'5" ہونی چاہیے, اور اس وقت 4'9" ہے. اگر وہ 10 سال کا ہے تو وہ پہنچ جائے گا, لیکن اگر وہ پہلے ہی 18 سال کا ہے اور 18 سال میں اس نے پہنچنا تھا تو وہ نہیں پہنچا. دیکھنا ہے یہ جو ہے اس کا پروپورشنیٹ لینتھ کے ساتھ کتنا ہوتا ہے عام طور پر؟ سر میں آپ کو سارے فارمولاز آگے دکھاتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے, So is the child really short? یہ ہمارا وہم یا پش پہن. اچھا, یہ ہم نے سر چارٹس ایکسپلین کر دیے. میں دوبارہ آپ کو کہہ دیتی ہوں, یہ ہائٹ کی ہے سر, یہ ویٹ کی ہے. اب میجرمنٹ, سر جو بچے ہوتے ہیں لیس دین 2 years ان کی میجرمنٹس کا اور طریقہ ہوتا ہے. جو اس سے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
ان کا یہ ہوتا ہے. اسٹیڈیومیٹر ہے سر ہمارا باہر یہ لگا ہوا ہے. ابھی اس کے اینڈ کے اوپر ذیشان آپ کو سارا طریقہ سکھائے گا. پھر بھی میں آپ کو رفلی بتا دیتی ہوں. بچے کے جوتے اتار کے آپ نے بالکل اسٹریٹ کھڑا کرنا ہے. اس کی بیک اور ہپ دیوار کے ساتھ ہونی چاہیے اور سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. اور جو آبزرور ہے وہ بالکل سامنے اس طرح. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں کھڑی نہیں اور بچہ نہیں. ٹھیک ہے, سو دس از ویری امپورٹنٹ. بازو کا تھا کبھی غلط نہ آپ سر. اس کے اندر پروپورشنز بھی ہوتے ہیں, باڈی پروپورشنز بھی ہوتے ہیں, آرم پروپورشنز بھی ہوتے ہیں. یہ سارے ہم آپ کو اینڈ میں ورک شاپ میں سارے ٹیچ کریں گے. جیسے سر نے کہا کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اپر لمب سے لوور لمب کا 1.7 کا ڈفرنس ہوتا ہے. اوور دی ایج آف 7 سر یہ جو پروپورشنز ہیں ہماری ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ڈسپروپورشن کب ہوتے ہیں سر, جب کوئی ہارمونل ڈیفیکٹس آنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہائپوگونیڈس میں ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں, دھڑ چھوٹا ہوتا ہے. کونڈروپلیزیا میں ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں, دھڑ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈائگنوسٹک اسٹگماز ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ کریں. آرم اسپین کا سر جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کہ بائی ایج آف 10 آرم اسپین اور جو ہوتا ہے اسٹینڈنگ ہائٹ از ایکول, مگر اڈلٹس میں 2 کا ڈفرنس آ جاتا ہے ٹائمس. سر ہماری فیزز آف گروتھ کیا ہے, صرف جلدی سے میں کرتے ہیں. ایک تو ماں کے پیٹ میں ان یوٹرو, انفنسی, چائلڈہڈ اینڈ پیوبرٹل. اسپرٹ سر آپ کو پتہ ہے پیوبرٹل میں آتے ہیں اور میکسیمم ہائٹ کب گرو ہوتی ہے جی. اور سر ایک اور بھی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. دا اسپیڈ آف ہائٹ گروتھ از میکسیمم ماں کے پیٹ میں. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شارپ ڈکلائن آتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سر ناٹ ایوری چائلڈ از پیتھولوجیکل. ٹھیک ہے, جب بچہ پیدا ہو پیڈیاٹریشین گائنیکولوجسٹ کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے. میں اور آپ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت آپ اس کا ویٹ لیں, اس کی ہائٹ لیں. شارٹ فور جسٹیشنل ایج از این انڈیکیشن فار گروتھ ہارمون. 2 سال میں یہ بچے اگر کیچ اپ نہ کریں, آپ نے تیسرے سال ان کو گروتھ ہارمون شروع کر دینا. اس لیے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ فوری ریفرل کریں. جو 8 سال سے اوپر چلے گیا اب اس نے نہیں لمبا ہونا, ہی ول نیور کیچ اپ. بہتر ہو جائے گا مگر ناٹ ٹو دی ہائٹ جو اس کے ماں باپ کی ہے. اس لیے ہائٹ کو ارلی ڈائگنوز کرنا فائدہ مند ہے, یہ نہیں کہ اینڈ میں 18-20 سال. ٹھیک ہے, تو جو پیرنٹس آپ کے پاس سر آتے ہیں نا, کہتے ہیں بچے کو دیکھیں کھاتا نہیں, کمزور ہے, لسن ٹو دیم. بچے کی ہائٹ لیں, اس کا ویٹ لیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا تو ٹیک ایکشن. یہ میرا کہنا ہے. یوٹرو میں سر جیسے آپ کو پتا ہے میکسیمم گروتھ ہوتی ہے, موسٹ ریپڈ گروتھ. کہتے ہیں 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے اتنی ریپڈ. چائلڈہڈ میں 5 to 7 سینٹی میٹر پر ایئر ہوتی ہے. پیوبرٹل تو سر آپ کو پتا ہے, یہ سب پیوبرٹل بس وہ گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ جب پیوبرٹی آتی ہے تو لڑکیوں میں ذرا ارلی آتی ہے, لڑکوں میں لیٹ آتی ہے. مطلب جب بھی آتی ہے سیکس ہارمونز آتے ہیں, کب اسپرٹ آتی ہے. یہ بھی سر وہی ہے. ویلوسٹی سر ایٹ دا ٹائم آف برتھ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے. جیسے جیسے گرو کرتا ہے ویلوسٹی کم ہوتی جاتی ہے, رفتار کم ہوتی ہے, مطلب ہوتا ہے ایسے. 25 سے شروع ہوا, 10, 5 پہ 5 سینٹی میٹر پر ایئر ٹل پیوبرٹی. اس لیے وہ بچہ جو سال میں 5 سینٹی میٹر گرو نہ کرے اس کا آپ نے کچھ کرنا ہے. اس کو کوئی مرض ہے, اس کو کوئی بیماری ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے لازمی ہے. دس از دا منیمم, اس سے کم مسئلہ ہے. جی منیمم, یس سر منیمم. جیسے سر ادھر لکھا ہے نا کہ فرسٹ ایئر کے اندر 10 تک ہونی چاہیے, 4th ایئر پہ 5, اور اس سے اوپر اگر 5 سے کم ہے پھر تو اس میں تو کانسٹنٹ ہوگی نا. آپ کو ہر ایئر دیر از ریپڈ گروتھ, ڈیٹ اینڈ ہائٹ اینڈ دا ہیڈ سیکنڈ ایوریتھنگ. آفٹر دیٹ از بیکم کانسٹنٹ اپ ٹو دا ایج آف یو سی 10 or 12. جی سر, جی سر, کانسٹنٹ گیننگ اٹ Gain. 2 to 2.5 ہائٹ اینڈ ویٹ. جی سر, اور جیسے اسٹیٹک ہو گیا یا ڈپ آ گئی سر, پھر سے وہی پوائنٹ ہے کہ انٹرا یوٹرائن لائف کے بعد فرسٹ ایئر تک نیوٹریشن, ماں کی بھی بچے کی, اور تھائرائڈ فنکشنز آر دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ جو بلو میں
اس لیے اگر آپ کو اس کے دوران شک ہو کہ بچے کا قد نہیں بڑھ رہا تو ماں کی نیوٹریشن، بچے کی نیوٹریشن اور تھائرائڈ فنکشنز کرانے لازمی ہے. فالوڈ بائی ایئرس ٹل 8 ایئرس تک گروتھ ہارمون کا رول ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب گروتھ ہارمون میکسیمم کام کرتا ہے. اس لیے اگر ہائٹ اس کی 5 سینٹی میٹر پر ایئر سے کم ہو رہی ہے فوری ریفر کریں، ڈو ناٹ ویٹ. یہی وہ وقت ہے جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات ختم. فالوڈ بائی سر پھر جب پیوبرٹی آ گئی پھر تو کہانی آل ہو جاتی ہے. گروتھ فلاسفی سے جیسے آپ نے کہا کہ 5 سینٹی میٹر پر آواز آ رہی ہے، ہاں 5 سینٹی میٹر پر ایئر کے حساب سے چلنی چاہیے. اسی طرح سے آپ ان کو آفٹر ایوری 3 منتھس بلاتے ہیں، ہائٹ میجر کرتے ہیں، پلاٹ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اپ ورڈ رائز ہے کہ ڈاؤن ورڈز ہے. اگر ڈاؤن ورڈز آ رہے ہیں سر تو پیتھولوجیکل ہے، ریفر. سو وٹ از اسینشیل فار گروتھ؟ ایک تو سر جینیٹک، اگر ماں باپ چھوٹے ہیں تو بچہ بھی چھوٹا ہی ہوگا. ہارمونس اس کے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، خوراک اس کی کیسی ہے، سر کس طرح کی خوراک دینی ہے ہمیں. کوئی سر اینی تھنگ جو آپ اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ with all the 3 things, I mean protein, carbohydrate, fats, appropriate Actually, portions. one year baby, its food is different, mother milk or powder milk or liquid milk, whatever it is. And some you see 4 months onward, you see 4 to 6 months, one should start, you see, these supplementary foods. And these supplementary foods, they should be started with the, you see, food which can cause minimum allergy. You see, such as rice, and then you see, which are, whatever we will depend to a baby, we should give on weekly interval. Why? Because if a baby is allergic with that ingredient of any food, it will develop either nausea vomiting or it will get diarrhea. So these are the things which we keep on our mind while we are serving the baby supplementary food as well as you see milk. زبردست. جیسے سر نے کہا الرجی از دا موسٹ کامن کاز، ٹھیک ہے، اور پروٹین کیونکہ بلڈنگ سٹونز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. جی سر، اور ہارمونس ہوتے ہیں. تو سر جسٹ کوئک ریوائز، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایک تو نارمل ویریئنٹس ہوتے ہیں سر، ٹھیک ہے، شارٹ اسٹیچر جو کہ اگر ماں چھوٹی تو بچہ بھی چھوٹا ہوگا. دوسرا وہ سر جو جسے کہتے ہیں نا لیٹ اسپرٹ آتی ہے بچوں میں، میٹرک کے بعد لڑکوں میں اسپرٹ آتی ہے، یعنی وہ بیماری نہیں ہے، یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ آبزرو. میڈم کتنے پرسنٹیج آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل ڈگری؟ میڈم موسٹلی یہی ہے، موسٹلی یہی ہے. یعنی کتنے پرسنٹ سپوز آپ کے پاس 10% ہے، اس میں سے آپ کتنا سسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی کانسٹیٹیوشن وی شوڈ ناٹ انویسٹیگیٹ اٹ، وی شوڈ ویٹ؟ میڈم دیکھیے موسٹ کامن تو فیمیلیل ہے، ٹھیک ہے، فالوڈ بائی ایڈیوپیتھک، تھرڈ میں یہ کانسٹیٹیوشنل آتا ہے. یعنی 10 میں سے 2 یا 3 کیسز ہے. زیادہ یہی ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے زیادہ یہی کیسز ہیں، کم کیسز ہیں جس میں کوئی بیماری ہوتی ہے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں. آپ میری پاس میں یہ جو کاز ہیں اور یہ بیماری کے کازز ہیں، ان پہ کچھ نہیں کرنا. فیمیلیل کا مطلب خاندانی چھوٹا، ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشنل وہ کہ جس کو بلوغت لیٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بس بلوغت کا ویٹ کریں تو آ جائے گی، تو قد بھی لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو یہ ہے نا میڈم، یہ بہت کم کازز ہے. دیکھیے کیا لکھا ہے کہ 80% از نارمل ویریئنٹ، اینڈوکرائن کاز از اونلی 5%، اونلی 5، اور در حقیقت میں اس سے بھی کم ہے. سسپیکٹ جو گروتھ ریلیشن کا بچہ آتا ہے اسٹنٹڈ گروتھ جی سر. کا، اس میں ہم اس کو ڈیپینڈ کریں گے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ اور گروتھ ہارمون لیول، وہی ڈیپینڈ کریں گے اس کو، اور اس سے پھر اینالائز کر لیں گے اس کی جو ہے ویدر ہی اور شی از ایفیشنسی آف دیز ہارمون. جی سر، میں آپ کو یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ بتاتی ہوں. مطلب موسٹ امپورٹنٹ از تھائرائڈ، ٹھیک ہے. اچھا سر، تو ہارمونس کے اندر ایک ہائپوتھائرائڈ گروتھ ہارمون، ہائپوپٹ ہے، کشنگ سنڈروم ہے. ناٹ اینڈوکرائن میں جیسے سر نے کہا کہ جینیٹک کازز آ جاتے ہیں، اس میں کروموزومل ڈیفیکٹس ہیں، ڈائریا لگ گیا، سیلیک ڈیزیز ہوگی، سیلیک یہ اسکیلیٹل ڈسپلیزیا جس میں رکٹس آ جاتی ہیں. سائیکولوجیکل اسٹریس، جو سیپریٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے اکثر چھوٹے رہ جاتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ مینٹلی ہیلتھی، ٹھیک ہے. تو جب آپ ہسٹری لیں تو پراپر ہسٹری لیں اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے لیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ماں آ گئی یا باپ آ گیا. Whenever one is there, there is always a problem. جب دونوں ہوں گے تب بات ہے، ٹھیک ہے سر. یہ بات، یہ سب بس فزیولوجی ہے. یہ وہ پرسن جس نے گروتھ ہارمون ڈائگنوز کیا تھا. چلیے
اب ویلیویشن آتی ہے. ویلیویشن سر پہلے ڈیٹیل ہسٹری از موسٹ امپورٹنٹ. یعنی کہ اگر ماں نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ انفنسی سے لے کے اب تک جیسے سر نے کہا اس کو الرجی ہے, ڈائریا ہی لگانا ہے, تو ظاہر اس کا قد رہ جائے گا. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو آسک کہ برتھ ہسٹری کیسے تھی, ماں کی صحت کیسی تھی, اس کو شوگر بلڈ پریشر تو نہیں تھا حمل کے دوران, بچہ نارمل ہوا, سی سیکشن ہوا, جب ہوا تو کیا تھا, چھوٹا تھا بڑا تھا, 4 kg کا تھا کہ اس سے کم کا تھا. ٹھیک ہے, وقت پہ رویا تھا, چلا تھا, ماں کا دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا, مائل سٹونز اس کے کیسے تھے, بیمار تو نہیں رہتا ہے, اسکولنگ کیسی ہے, آئی کیو کیسا ہے. ٹھیک ہے, دیز آل تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, صرف خام خواہ کے ٹیسٹ سے بچ جائیں گے, آپ کے یہاں ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں. ٹھیک ہے, فالوڈ بائی کیئرفل ایگزامینیشن, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا, ذیشان بھی آپ کو بھی بتاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. یہ سب وہی ہسٹری کے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو سارے بتائے. اچھا سر, آپ نے نا فیملی کا ضرور پوچھنا ہے, خاص طور بوائز کے لیے. ان کے فادر کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ باپ نے کب قد نکالا, یا باپ نے بھی کالج میں جا کے اس کا قد نکلا تھا کہ اسکول میں ہی آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یا اس سے بھی بعد میں آیا تھا, باپ کو کب داڑھی مچھائی تھی. اسی طرح ماں کی بھی آپ نے ساری مینسٹرل ہسٹری سب کچھ پوچھنی ہے, کیونکہ انہیں پہ جانا. اگر باپ کو ہی لیٹ آئی تھی ہائٹ تو بیٹے کو بھی لیٹ آئی. ٹھیک ہے, ایگزامینیشن میں سر جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہائٹ لینی ہے, مڈ پیرنٹل ہائٹ, ماں باپ کی ہائٹ دونوں لیں گے, اس میں سے بچے کی ہائٹ مائنس کرنی ہے, بچے کا ویٹ لینا ہے, ایس ایم آر بچے کی سیکشل میچورٹی آپ نے لیبل کرنی ہے. ٹھیک ہے, از ویری امپورٹنٹ, باڈی پرپورشنز, اس کا ویٹ, اور یہ دیکھنا ہے سر جیسے موسٹلی بچوں کو دما ہوتا ہے, اس سے بھی ان کی ہائٹ رہ جاتی ہے, وہ اسٹیرائڈز لے لے کے موٹے ہو جاتے ہیں, اور قد کا رہ جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, مڈ پیرنٹل ہائٹ جو میں نے سر آپ کو کہا تھا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بوائز کا فارمولا سر یہ ہے کہ ان کو ماں کے ہائٹ کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. کتنا ایڈ کرنا ہوتا ہے, 30 سینٹی میٹر. اگر باپ 150 ہے, ماں 140 ہے, 140 پلس 30 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اور اگر بیٹی لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو فادر میں سے مائنس کرنا. یہ پوٹینشیل بتائے گا کہ 18 سال میں اس بچی یا بچے کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے, وہ نہیں کہ کتنی ہے. جو یہ ڈفرنس ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بچے کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. ہم ابھی آگے کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں. یہ فارمولا بس رٹے کا ہے, اس کو آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیں سر پلیز. یہ سب کے موبائل میں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے سر کہانی بنتی ہے. اگر یہ اکارڈنگ ٹو یور وہ ہو رہا ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو انویسٹیگیٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, دوسری بہت امپورٹنٹ چیز سر ایکس ریز, کیونکہ ہائٹ جو ہے وہ بونز کی ہائٹ ہے اور کسی چیز کی ہائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بون ایج کا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی بون ایج آپ کی کرونالوجیکل ایج سے میچ کر رہی ہے, نو ٹینشن. اٹ از وین یہ لیگ بیہائنڈ کرے, پیچھے رہ جائے. بچہ 10 سال کا ہے, یہ 6 سال کا. ٹھیک ہے, 12 سال کا لڑکا ہے, یہ 4 سال بون ایج آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے ایکس ریز کرانی ہے, کہاں کے کرا سکتے ہیں, رسٹ کے, ایلبو کے, اور آپ کے نی کے. اس کی بھی ایج لمٹس ہوتی ہیں. ہاں سر, اس کی ہمیں بیسس کا تو نہیں پتا, مگر آئی تھنک جن لوگوں نے ایٹلسز بنائے ہوئے they must have a thought process. تو کرانے آپ نے لیفٹ سائڈ کے ہی ہیں, مگر ایج کے حساب سے جیسے 13 سے نیچے ریسٹ کے کرانے ہیں, اس سے اوپر ایلبو کے, اور 18 سے اوپر آپ نے نی کے کرانے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھنے کے لیے کہ بون کا کیا حال ہے. سر 13 سے نیچے, 13 سے نیچے جتنے بچے آئے ہیں یہ ریسٹ کے کرانے ہیں, اس کے بعد ایلبو کے, اور اس سے اوپر نی. یہ سر یہ وہی ہیں سارے. اچھا سر, یہ ایک بس پلاٹنگ کے اوپر میں ایک دفعہ بتا دوں. دس از ہاؤ یو پلاٹ. جو بھی بچے کی ہائٹ ہے وہ آپ نے اگینسٹ دس لائن پلاٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ویٹ کو ادھر کرنا ہے اور ہائٹ کو آپ نے ادھر کرنا ہے.
کیونکہ سر اگر پیشنٹ کی ویلوسٹی صحیح چل رہی ہے نا بچے کی ہائٹ ویلوسٹی تو کازز بہت بنائن ہے جیسے صبح ڈسکس کیا میڈم کے ساتھ یا فیملیل ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے یعنی کہ اگر ہر 6 مہینے بعد بچہ 3-4 سینٹی میٹر بڑھ رہا ہے تو وہ نارمل ہے لیکن اگر نہیں بڑھ رہا تو کیا ہے مال نیوٹریشن ہے کوئی ہارمون کا پرابلم ہے یا کوئی جینیٹک پرابلم ہے ٹھیک ہے اس لیے گروتھ ویلوسٹی بہت امپورٹنٹ ہے پہلے بچہ آیا دیکھتے ساتھ ڈر نہ جائیں اس کو ایک دفعہ قد ناپے پھر 3 مہینے بعد دوبارہ بلائیں اگر دوسری وزٹ پہ بھی اس کا قد نہیں بڑھتا تب آپ نے سوچنا کہ کیا ہوا ایکس رے کرائیں خون کے ٹیسٹ کرائیں پتا کریں وجہ کیا سو اسٹیپ 1 کیا ہے سر بون ایج سی بی سی کرائیں یورین کمپلیٹ کرائیں بیس لائن ٹیسٹ اسٹیپ 2 کیا ہے جیسے سر نے کہا تھا گروتھ ویلوسٹی اور اب وہ وقت ہے جب آپ تھائرائڈ فنکشنز کرائیں گے اور IGF-1 سر گروتھ ہارمون لیول نہیں کرانے IGF-1 لیولز کرانے رینڈم لیول آف گروتھ ہارمون ہیز نو امپورٹنس ٹھیک ہے میٹابولک پروفائل میں کیا آ سکتا ہے کڈنی کرا سکتے ہو لیور کرا سکتے ہیں کیلشیم کرا سکتے ہیں بیس لائن ٹیسٹ جیسے ہم کرتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے کہ پتہ چلے بچے میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کیوں ہے موشن لگے ہیں جی سر جی دس از دی ایکٹیو فارم آف گروتھ ہارمون جو جا کے کام کرتا ہے سر یہ وہ جا کے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کہیں دونوں میں سے کوئی ایک کروانا ہو انسولین گروتھ فیکٹر 1 کروائیں یا 3 والا کروائیں یہ بیٹے 3 تو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں یہ ہم نے اکیڈمک پرپسز کے لیے لکھا ہے یہ نیچے ہوتا ہی نہیں یہی تو اس میں یہ ہے کہ جو گروتھ ہارمون پیچوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے اور یہ جو لائک جو گروتھ فیکٹر جو سومیٹوسٹیٹن سے نکلتا ہے پینکریاٹک سیل سے یہ دونوں کنکومیٹنٹلی افیکٹ کر کے دین دے آر افیکٹنگ آن دا گروتھ ایپیفیشیل اینڈ دیر از گروتھ انیشیشن وہ اس سے میں پہلے فزیولوجی آپ کو پڑھا رہی تھی پھر میں نے آگے کر دی IGF acts on the cartilage and it acts on the لیور پہ تو گروتھ ہارمون کرتا ہے مطلب اس کے آگے سے IGF نکلتا ہے جو کہ آگے سے کام کرتا ہے سومیٹوسٹیٹن جو ہے اس کا کیا فگور ہے سر سومیٹوسٹیٹن جو ہے وہ تو دوسرا ہارمون ہے وہ میں آپ کو سارا گائڈ کر دیتی ہوں اچھا دوسرا آپ ٹیسٹ کیا کر سکتے ہیں گروتھ ہارمون پرووکیٹیو ٹیسٹ ہے جی سر جی سر جو سیلیک ڈیزیز ہے اس کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں اور جو ڈائگنوسٹک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بیوپسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بیوپسی کرانی پڑے گی لیکن اگر آپ اس کی اینٹی ٹیسٹ کرا لیں تو کوئی نہیں سر اس کی بھی اچھی ہے اس کی اچھی آپ کرا سکتے ہیں اگر پیشنٹ کے سمٹمس میچ کر رہے ہیں تو وہی کافی ہے ٹھیک ہے اچھا پرووکیٹیو ٹیسٹ سر بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بہت جسے کہتے ہیں سراؤنڈنگ ہونی چاہیے مانیٹر ہونا چاہیے ڈرگس ہوتی ہیں انسولین دیتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ ہارمون بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا اس لیے یہ عام ٹیسٹ نہیں ہے بہت ٹرشری کیئر سینٹر کے ٹیسٹ ہیں جس کے لیے آپ کو پیشنٹ ریفر کرنا پڑے گا پھر کیا کر سکتے ہیں اگر ڈیفیشنسی آ گئی دین یو پروسیڈ فور MRI اور CT برین یا پیٹیوٹری کرائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ بریڈر یا کوئی ٹرنر سسپیکٹ کر رہے ہیں تو کیریوٹائپنگ جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ کر 4th اور 5th لیول کی کام ہے تو آپ اگنور بھی کر دیں تو ٹھیک ہے سر یہ گروتھ ہارمون پین ہے میں نے کہا ایک نظر آپ نے دکھا دیں ٹھیک ہے دس از دا ٹریٹمنٹ فار گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی تو سر اگر ہم ریوائز اس کو کرنا چاہیں اگر ایک پیشنٹ آیا ہے شارٹ اسٹیچر والا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں آئی ہوں میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا جو ہے جی وہ شارٹ ہے بالکل ہسٹری لینی ہے نیوٹریٹو ہسٹری لینی ہے پھر اس کے پیرنٹل جو ہے اس کے سائز کو پوچھنا ہے والدہ کا سائز کتنا ہے اور فادر کا سائز کتنا ہے جی سر پھر اس کا اکارڈنگ ان کو دونوں کو بنا کے ان کو لکھنا ہے جی اور نیوٹریٹو ہسٹری اس کی پوچھنی ہے پھر اس کی عمر دیکھنی ہے کہ ویدر کا بیبی از لیس دین 1 ایئر اور مور دین 1 ایئر تو اس کی جو وین یو سی ویدر کا بیبی از breast fat or whether the baby is on powder fat and when the you see complementary food are started like you see and accordingly you see every month baby should increase you see more than 500 grams okay exactly. Every month if it is less than this then we should think that there is something wrong with the baby either nutritive deficiency or something wrong with the other system of the body exactly اور اگر سر 5 سال کا آ گیا تو yes 5 سال کا اس میں we have to assess you see we have to ask the mother whether what was the age, what was the weight of the baby from right from the birth up to 1 year, because there should be an increment of weight three times of the birth weight. If a baby is
about 2.5 kg, say about at the time of birth, which is 3 kg, it must gain its weight up to 6 months, double the birth weight, and then triple the birth weight at the end of 1 year. Okay, this is then the growth become constant. That is 2.5 kg per annum. We could add this. If a child is of 5-year-old, it means that if its weight was of 1 year, it was 9 kg. So we have to add, about 10 kg more. It should be, about 19 kg at the age of, 5 years.